بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو اہم موضوعات پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی کامیابی کہ انٹرنیشنل جو کورٹ ہے، عالمی ثالثی عدالت جس کو کہا جاتا ہے، اس میں پاکستان کا وہ کیس تھا سندھ طاس ایگریمنٹ کے حوالے سے۔ تو وہ عالمی عدالت نے اس کا فیصلہ یہ دیا ہے کہ جو تین مغربی جو دریا ہیں جن کے اوپر پاکستان کا حق ہے، یعنی کہ سندھ طاس ایگریمنٹ کے اکارڈنگلی ان کے اوپر پاکستان کا حق ہے، تو اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا ہر صورت اس بات کا پابند ہے کہ وہ ان تین دریاؤں کا جو پانی ہے وہ ہر صورت میں اس کا جو فلو ہے، اس کا جو بہاؤ ہے، اس کو کسی صورت وہ روک نہیں سکتا۔ اس کے اوپر وہ کسی طرح سے بھی وہ ڈیم تو بنانا دور کی بات ہے، اگر کوئی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بھی وہ لگاتا ہے تو وہ جو شرائط طے کی گئی ہیں سندھ طاس ایگریمنٹ کے اندر، وہ ان شرائط کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہے، یعنی کہ وہ کسی صورت میں بھی ان شرائط کی، اس ایگریمنٹ کی جو اس میں جو درج جو شقیں ہیں جس کے اوپر دونوں ممالک نے اس وقت اتفاق کیا تھا، وہ اس کی خلاف ورزی کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا۔ ہم خلاصہ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو عالمی ثالثی عدالت نے پاکستان کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ تین مغربی دریا جن میں دریائے جہلم، سندھ اور دریائے چناب ہے، یہ تین جو ریورز ہیں، یہ تین جو دریا ہیں، یہ سندھ طاس ایگریمنٹ کے حوالے سے جو طے پایا تھا کہ یہ پاکستان کے حصے میں ہے، اس کے اگینسٹ جو ہمارا جو راوی ہے یا ستلج ہے یا دیگر وہ انڈیا کے حصے میں ہے۔ تو یہ عالمی ثالثی عدالت نے یہ پاکستان کی فیور میں، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ یہ پاکستان کے حق میں انٹرنیشنل کورٹ نے، عالمی ثالثی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ دریائے جہلم اور اس کے بعد یہ چناب اور جو سندھ ہے، ان کا پانی کسی صورت میں بھی وہ نہیں روک سکتے۔ یہ پہلی بات ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ اب دوسرا فیصلہ، اب دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر جو انڈیا کی انٹرفیئرنس ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ماضی میں اس کے اوپر کلبھوشن یادو آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تو وہاں پر جو راہ کی جو نیٹ ورکنگ ہے، وہاں کے حالات کو ڈسٹرب کرنا، وہاں پر انٹرنل یعنی کہ اس پورے پروونس میں دہشت گردی کرانا اور وہاں کے حالات کو خراب کرنا، جو جعفر ایکسپریس کے ساتھ جو ہوا یا دیگر جتنے بھی واقعات، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی بڑے حادثات بلوچستان میں رونما ہوئے پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف، ان سب کے پیچھے ایک ہی ہاتھ سب سے بڑا ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ راہ کا آتا ہے، وہ انڈیا کا ہاتھ ہے۔ وہ وہاں پر بے شمار یعنی وہ پیسہ بھی لگاتا ہے، وہ انٹرنیشنل جو باہر ان کے جو باغی گروپس جو ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہے، وہاں پر وہ اپنی نیٹ ورکنگ بھی کرتا ہے، یعنی کہ سب سے وہ سمجھتا ہے کہ جو جس کے اوپر وہ سب سے زیادہ فوکس کیے ہوئے ہے پاکستان کے خلاف، کشمیر کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ بلوچستان ہے۔ تو ایک بہت بڑی پاکستان کی یہ ایک اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ امریکن محکمہ جو خارجہ ہے اس کی طرف سے جو بڑی ان کی جو دہشت گرد تنظیم ہے، جو کہ براہ راست جس کے راہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور وہ وہاں پر بلوچستان میں جو دہشت گردی کی جو بڑی جو کارروائیاں جو کرتی ہے، جو جعفر ایکسپریس کے ساتھ بھی جو واقعہ، وہ براہ راست اس میں بھی ملوث تھی BLA، اور اس کے ساتھ اس کا جو ایک ذیلی جو گروپ ہے مجید بریگیڈ کے نام سے جو مشہور ہے۔ تو ان دونوں کے اوپر امریکن گورنمنٹ نے آفیشیل یہ بیان جاری کیا ہے، ان کے جو وزیر خارجہ مارکو روبیو کی طرف سے باقاعدہ اس کی پریس کانفرنس میں اس کی جو ڈیٹیل ساری لوگوں کو، پوری دنیا کے میڈیا کو بتائی گئی کہ ان کو امریکن گورنمنٹ نے آفیشلی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جی کہ یہ دہشت گرد تنظیم، یہ پاکستان کے موقف کی، یہ پاکستان کا جو پاکستان کے کیس کی یہ تائید ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے اس کو انٹرنیشنل ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ BLA بھی اور مجید بریگیڈ بھی جو بلوچستان میں جو دہشت گردی کی جو کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ان کے براہ راست جو راہ کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ پاکستانی حکومت نے سارے ثبوت ایویڈنسز جو ہیں، جتنے بھی بڑے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ ان کے سامنے رکھے ہیں، تو اس کے بعد ہی انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے۔
تو یہ پاکستان کی ایک تو پاکستان کے جو 3 دریاؤں کا جو پانی ہے جو آلریڈی سندھ طاس ایگریمنٹ جو ہو چکا ہے، اور بیٹھے بیٹھے ایک پہلگامہ کو بہانہ بنا کے اس کی آڑ میں اصل جو مقصد تھا ہندو گورنمنٹ کا ہندتوا کے ساتھ ساتھ کہ پانی کے اوپر کسی طریقے سے یعنی کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، ایسا نیریٹو بنایا جائے کہ خدا نخواستہ جی جس طرح سے وہ سمجھ رہے تھے وہ 2001 والی صورتحال کہ جی ہم واویلا کریں گے، ہم شور مچائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے خدا نخواستہ، اور یہ جی فلاں فلاں یہ کارروائیوں میں، اور یہ پوری دنیا جو ہے وہ انڈیا کے نیریٹو کی تائید کرے گی اور انڈیا کے ساتھ ہو جائے گی، اور پاکستان ہم سندھ طاس ایگریمنٹ کو بھی ہم جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور پاکستان کا خدا نخواستہ پانی روکیں گے، دنیا کہے گی آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، پاکستان کے دریاؤں کے اوپر ہم ہیڈرو پاور پروجیکٹس اپنے لگائیں گے، پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے اور پاکستان کو اکانومی کے والے سے شکست، یہ ان کا منصوبہ تھا۔ اور دوسرا کہ بلوچستان میں جو کریں گے، جو مرضی کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی مودی گورنمنٹ کی ہے، بہت بڑی سمجھ لیجیے کہ ان کی یہ شکست فاش ہے۔ 10 مئی کے بعد اگر ان کو یہ دوبارہ سے ان کو یہ ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، یہ شرمندگی ان کو اٹھانا پڑی ہے، ایک تو پاکستان نے جو ان کا حشر کیا، ان کی وہ بڑی ان کا جو غرور تھا اس کو خاک میں ملایا، اور بڑے جو ان کے دعوے تھے کہ وہ اسرائیل کو بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور پاکستان کو جی وہ ٹارگٹ پہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان یہ اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم صبر کا جو دامن جو تھامے ہوئے ہیں اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اور پھر اس کا جو جواب اس کا جو ہم نے دیا پھر اس کو پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد یہ سفارتی سطح پہ اس سے بڑی اور کوئی شکست نہیں۔ ایک طرف دیکھیں ان کے اوپر جو ٹیرف 50% وہ جا چکا ہے، یعنی کہ وہ سپر پاور کو ساتھ ملانے کی اور جو ان کی جو پلاننگ وہ بری طرح سے ان کی سفارتی سطح پہ یہ مودی سرکار کی یہ ناکامی ہے۔ اور یہ پاکستان کی شروع میں جب یہ انڈیا یہ سب کچھ کر رہا تھا، انہوں نے ہماری مساجد کو ٹارگٹ کیا تھا، تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا اپنے اس ویلوگ میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں مساجد، ان کی جو بے حرمتی اور ان کے اوپر براہ راست حملے کرنا اور ان کو شہید کرنا، تو یہ بھگتے گی مودی سرکار۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ حالات کا جو دھارا جو ہے حالات کی، یعنی کہ جو ہوا جو ہے وہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں، اور اللہ نے کس طرح سے یعنی کہ اس کی جو پلاننگ تھی، ان کی جو چالیں تھیں، ان کی جو چلاکیاں تھیں، وہ خود ہی ان میں پھنس چکے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ لوگ ان کی پالیسیوں کے اوپر، ان کی جو ان کی سفارتی جو ان کی کوششیں ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ کہ دیکھیں آخری بات جو میں کہ مودی سرکار کی جو پلاننگ تھی، مودی سرکار جو گیم وہ ڈالنا چاہتے تھے پاکستان کے خلاف پوری دنیا کو ساتھ ملا کے، وہ بری طرح وہ اب ان کا ذرا سوشل میڈیا ذرا چیک کریں، وہی لوگ جو بڑی چھوڑتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ جو ٹرمپ آ جائے گا وہ ہم پاکستان کو ہڑپ کر لیں گے، پاکستان کو سفارتی محاذ میں ہم ان کا بائیک آؤٹ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت سے بھی نوازا ہے، پاکستان کے موقف کی دنیا نے تائید بھی کی ہے، اور پاکستان کو کامیابیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف انڈیا کا حشر آپ لوگوں کے سامنے، اور ابھی آگے دیکھتے جائیں کہ ہوتا ہے کیا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔